در یار دا مل کے جو بہ گئے نے او پھر اٹھانے اوکھے نے جدوں ناگ عشق دا دس جاوے جدوں دل وچ ماہی وس جاوے ادوں نی رکھیاں دے یارو دنیا تو لکاؤنے اوکھے نے گل منہ نال کہنی بڑی سوکھی ہوندی ہے گل کہہ کے نبانی بڑی اوکھی ہوندی ہے ایمان دے دعوے ایک پاسے پر بچڑے کوہانے اوکھے نے جزاکم اللہ خیر کمال رکھتا ہے کہ بے روحی میں بھی میرا خیال رکھتا ہے لفظوں تے غور کرو پڑھیا لکھا نہیں محفلے وہ اپنے عشق میں کیسا کمال رکھتے ہیں کہ بے روحی میں بھی میرا خیال رکھتے ہیں ایک تیرا ہی خیال مہربان ورنہ جہاں میں کون کسی کا خیال رکھتا ہے خیال یار میں یوں بند آنکھیں دیکھ کر موت بھی آئی اور دھوکہ کھا گئی کوئی بندہ سرکار دی محبت بیٹھا سی سرکار دا دیوانہ سی اکھاں بند کر کے سرکار نو تصور تے لیا رہا سی اسرائیل آئے تے کولوں دی لنگے کے تے پہلا ہی مویا ہویا ہے لیکن نہیں وہ مر کے بھی نہیں مردہ جرے تے آقا دی نظر ہو گئی مجھ پر یوں ہی عشق کا الزام ہے خاک کا ذرا تھا بس خاک مجھ کو کھا گئی ایویں لوگ کہندے پھرتے نے فلانا بڑا عاشق رسول ہے کہندے نہیں نہیں میں کچھ نہیں میں تے ایک خاک دا ذرا بس ایک معمولی جہا بننا ایک نارمل ایک حقیر جہا بننا ایک لفظ ہے جنہیں اسی سارے کہنے ہیں کہ قیامت دن سارے کو حساب ہونا ہے قطرے قطرے کا لیا جائے گا روز محشر میں حساب قطرے قطرے کا لیا جائے گا روز محشر میں حساب ساکیہ دیکھ شرک نہ جائے پیمانے سے شراب ادا صرف ترجمہ دو لفظہ جیوے کہ سرکار کہندے کہ میں تینوں اپنی محبت لبریز کر چھڑیا پار چھڑیا ہوں ذرا ادھر نہ دیکھیں ورنہ چھلک جائے گا ساری عمر دی کمائی 56 سالہ دی کمائی ضائع ہو جائے گی بلا تمہید اب آپ کے سامنے خطبہ استقبالیہ پیش کرنے کے لیے سٹیج پر دعوت خیال دے رہا ہوں محترم المقام عزت معاب سید رفاقت گیلانی صاحب کو گزارش ہے آئیں اور آ کر خطبہ استقبالیہ پیش کریں آپ لوگ اپنی موجودگی کا اظہار کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد اس کی جو لائق حمد ہے اور درود ان پہ جو اس کے آئے انتہائی پرجوش الفاظ میں جنابہ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ کو ویلکم کہتے ہیں انتہائی مشکور و ممنون ہے کہ اس قدر مصروفیت کے باوجود انہوں نے کوٹری لہاراں کو اس قدر مقام دیا یہ وقت دیا اور میں یہ کہنا مناسب خیال کرتا ہوں کہ کوٹری لہاراں کا یہ محلہ درس ہمارا زیادہ پسماندہ ایک یونٹ تھا اور یہ عجیب ہی کام کرتی ہیں آج بھی یہ یہاں تشریف لا کے کوٹری لہاراں کا ایک خوبصورت اجتماع جو ہوا وہ اسی محلہ درس پورہ کی قسمت میں آیا میں ان کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں اور یہی ان کی ادا ہے یہی ان کی بات ہے میں ان کو جہادی خاتون اسی لیے کہتا ہوں کہ جو کام کرتے ہیں نیائی کرتے ہیں یہ آپ نے ووٹ دیے یہ آج اس سیٹ پہ ہیں میں یہ کہتا ہوں یہ آپ کا اعزاز ہے کہ یہ وزیر اعظم کا سٹیٹس لیے ہوئے یہ پھرتی ہیں اور یہ پاکستان کی اعلیٰ ترین شخصیت گنی جاتی ہیں اس حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ووٹ دیا
اس کا تقدس یہ ہے، اس کی قیمت یہ ہے، اس کا حال یہ ہے کہ آپ سب بلند کر کے کہہ سکتی ہیں کہ ہماری ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان کینڈیڈیٹ ہے۔ اور میں یہ خیال کرتا ہوں کہ جس قدر انہوں نے کام کیے ہیں یہ گننا بڑا مشکل کام ہے، یہ کہنا بڑی لمبی بات ہو جائے گی، بندے بڑے دیر سے یہ تھک گئے ہیں۔ اور میں یہی کہوں گا کہ ہم سب ان کے انتہائی مشکور و ممنون ہیں جو ساتھ تشریف لائے، ڈگنیٹیز ہیں جو حضرات آئے ہیں، جو ناظم، نائب ناظم اور معززین آئے ہیں، ان کے لیے بھی تہہ دل سے مشکور ہوں۔ شکیل صاحب کی یہ آنر ہے کہ وہ اس قدر لوگ ان کے ہاں تشریف لائے اور انہوں نے یہ اہتمام کیا اور یہاں آ کے دبئی جیسا سما انہوں نے باندھ دیا ہے، ان کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ ایک بار پھر تمام حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ حضرت زیوکار اب آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ میاں مقصود صاحب کوٹلی لوہارن سے بھرپور طریقے سے استقبال کیجیے گا۔ میاں مقصود صاحب آپ کوٹلی لوہارن۔ حضرات عزیز صاحب، میاں صاحب پیچھے ہیں پنڈال پہ، میں اپنے اگلے مقرر کو دعوت سخن دے رہا ہوں۔ تشریف لائیں جناب ملک نذیر صاحب کی نمائندگی کے لیے جناب شہزاد صاحب۔ شہزاد صاحب آؤ بھائی، چھوٹی طرف۔ اما بعد، فوز باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بزرگان اہل وطن، دوستان قدر اور نہایت ہی عزت مآب دوستوں اور ڈاکٹر صاحبہ، میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کا پروگرام جو کہ شہید جمہوریت سیمینار منعقد ہو رہا ہے، جناب قدر محترم چودھری شکیل صاحب کی رہائش گاہ پہ، اس پروگرام کا واقع ہی سیالکوٹ شہر اقبال شہینوں کے شہر میں حق بنتا تھا کہ کچھ یوں طرح سے ہی رنگ لے، اور وہ رنگ تمام شکیل صاحب نے دے دیے۔ میں شکیل صاحب کو اس بات پر اپریشیٹ پیش کرتا ہوں۔ اور حقیقت کچھ یوں طرح سے ہے، حقیقت کچھ یوں طرح سے ہے، جہاں سے حقیقت جنم لیتی ہے۔ اس خطہ اہل وطن قلعہ اسلام کے نام پر کہ اگر حقیقت کی پاسبانی ملتی ہے تو وہ گرانا بابائے کلندر، سیاست کے کلندر بابا بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کے گھر سے ملتی ہے۔ چاند مانگی تو چاند دی، چاند مانگی تو چاند دی، خون کی ندیاں بہائی ہے اس، اور حقیقت ہی وہ لفظ ہے کہ جس سے منہ نہیں پھیرا جا سکتا، اور اس حقیقت کو ساتھ لیے چل رہی ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ، جو کہ پورے سیالکوٹ میں ایک MNA کی سیٹ ہے، اور خدا کا ہی کرم ہے آپ پر کہ آپ پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ بنی۔ بیرون چلے جائیں، دوسرے شہر چلے جائیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ حلقہ 111 میں سے ڈاکٹر فردوس کے حلقے سے تشریف لائے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں، باہر کے لوگ اس بات پر توجہ ہے، متوجہ رکھتے ہیں کہ ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان کون ہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان، ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان۔ ہر ویلفیئر گھڑی کا نام ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان،
اور ہر غریب کی آواز تھی ڈاکٹر فردوس عاشق عوان، ہر غریب کی آواز تھی ڈاکٹر فردوس عاشق عوان، اور یہ آواز پوری ہوئی، اور یہ آواز غریبوں کی پوری ہوئی۔ 25 سال سے جو سمراج راج کر رہا تھا، ظلمت کی زنجیریں باندھ رکھی تھی، حلقہ 111 میں غریب چیخ رہے تھے، غریبوں کی چیخوں کی آواز سنی ڈاکٹر فردوس عاشق عوان صاحبہ نے، اور ماہر امراض خدمت انسانیت ڈاکٹر فردوس عاشق عوان صاحبہ حلقہ میں تشریف لے آئی، اور تمام غریب لوگوں کے نصیب جاگ اٹھے۔ حضرات ذیوکار اب میرے اگلے مقرر ہیں۔ ہاں، میں التماس کروں گا، اس پنڈال میں تشریف فرما ہے ہمارے انتہائی قابل احترام جناب پرویز صاحب، سابق کونسلر بھی ہیں یونین کونسل کے، آپ اسٹیج پر تشریف لائیں جناب پرویز صاحب۔ ایک اور بات چھوٹی سی میں کہنا چاہ رہا تھا، مجھے سختی کے اوپر میرے اوپر وہ جو کہتا ہے سیکورٹی رسک، اس طرح کا تھریٹ ہے کہ اگر اب تو نے اسٹیج میں اعلان کیا تینوں بہت ماریں گے، اگر سگریٹ پین دے دینا تو وہاں کتے باہر مکڑن دا بندوبست کرنے میں بڑا شکر گزار ہوں گا۔ حضرات ذیوکار، اب آپ کے سامنے ہمارے اس حلقہ کے وہ بزرگ ان کو میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جن کی شخصیت تقاضا کرتی ہے کہ ان کا والہانہ اور محبت بھرا استقبال کیا جائے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق عوان صاحبہ کے قافلے کے سالار اول میری مراد جناب ملک سلیم صاحب سے ہے، آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، بھرپور طریقے سے استقبال کیجیے گا، کوئی ہاتھ بغل کے اندر نہ ہو۔ حضرات ذیوکار استقبال کیجیے گا ملک سلیم صاحب کا۔ میں بھائی ساری کوٹلی دے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے عزت بخشی ہے۔ تو سر میرے ڈاکٹر صاحبہ، اللہ تعالیٰ جھوٹ نہ بلائے کہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں انہیں عرصے دے جڑے وعدے انہوں نے کیتے ہیں پورے کیتے ہیں ساڈے، اور انشاءاللہ وہ بھی ہوندے رہن گے۔ سارے شیر بول دے، میں بھی ایک شیر بولانا بس انہوں دے بسم اللہ۔ اور ایدہ ایک ایک لفظ ذرا غور نہ جڑے حاسدی لوگ نے انہوں دے جاندہ ہے سارا۔ علم دے پڑھیاں شراف نہیں ہوندے جڑے ہوندے اصل کمینے، علم دے پڑھیاں شراف نہیں ہوندے جڑے ہوندے اصل کمینے، شوم کولوں کدی داد نہیں ملدی پامیں ہومن لکھ خزینے، شوم کولوں کدی داد نہیں